بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 44 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ولا ينقض العجب من قول من يذهب سے لے کر کما لا ينقض العجب من قول من يذهب تک۔ عزیز آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی جانب لوٹانا غلط ہے۔ یہاں تک تو ثابت ہو چکا کہ صفات سلبیہ کی بازگشت ثبوتیہ کی جانب ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی جانب لوٹانا درست نہیں۔ نمبر 2، اس بات کی دلیل کہ صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی جانب کیوں نہیں لوٹایا جا سکتا، کیا وجہ ہے، کیا نقص و عیب و خامی پیش آ رہی ہے، اسی نقص و عیب کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تعجب ختم نہیں ہوتا، تعجب کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ من قول من يذهب الى رجوع صفات ثبوتیہ الى صفات سلبیہ لمعز علیہ، اس شخص کے عقیدے کے بارے میں جو اس بات کی جانب گیا ہے کہ صفات ثبوتیہ کی بازگشت ہوتی ہے صفات سلبیہ کی جانب، اس ذات کے لیے جو صاحب عزت ہے، کہ ان یفهم کیف ان صفاتہ عین ذاتہ، کہ کس طرح وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ بس وہ اس طرح یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے وہ قائل ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ کی بازگشت اور نتیجہ صفات سلبیہ ہے۔ بس فتخیل، ایسا شخص یعنی یہ من گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ ان صفات ثبوتیہ ترجع الی سلب، کہ صفات ثبوتیہ کی بازگشت سلب نفی کی جانب ہے۔ لیطمئن الی القول بوحدۃ ذات وعدم تکسرها، تاکہ یہ شخص مطمئن ہو جائے کہ اس عقیدے کے بارے میں کہ خدا کی ذات ایک ہے اور اس میں تکسر نہیں۔ فواقع، بس ایسے تو یہ تو خیال کرتا ہے، لیکن پھر واقع ہو جاتا بما ایک ایسی چیز میں ہو اسوان جو بدتر ہے، اذ چونکہ جعل الذات التي هي عین الوجود ومحض الوجود والفاقد لكل نقص، چونکہ جعل ذات، چونکہ یہ قرار دے رہا ہے یہ آدمی، یہ تخیل کرنے والا، ذات خدا کو جو کہ ذات عین وجود ہے، محض وجود ہے، ہر نقص سے مبرہ ہے، وجہت امکان جعلها، اور اس لحاظ سے کہ یعنی امکانی جہت کو اس کے لیے قرار دیا، یہ قرار دے رہا ہے جعل ذات کو عین العدم میں، خود عدم ہے، محض سلب یعنی خالص نفی قرار دے رہا ہے۔ جب صفات ثبوتیہ کا بھی سلبیہ تک اختتام ہوگا، انتہا ہوگی، تو نتیجہ وہی عدم نکلے گا، نتیجہ وہی سلب نکلے گا۔ اعاذنا اللہ من شطحات الاوہام، خدا ہمیں پناہ دے ایسے برے خیالات سے، زلات الاقلام میں، اور ایسے تحریروں سے جو گمراہ کن ہیں۔ یہ یہاں تک عبارت تھی مصنف کی، اب اس کی وضاحت دیکھیں۔ وجعل الذات عین العدم ومحضه فاسد وواضح البطلان، چونکہ جیسا کہ بیان ہو گیا طلاب کرام عزیز، اگر صفات سلبیہ کی ثبوتیہ کی بازگشت سلبیہ کی جانب ہوتی ہے تو نتیجہ عدم نکلتا ہے، نتیجہ سلب محض نکلتا ہے۔ تو فرماتے ذات الہی کو قرار دینا خود عدم، یعنی جس میں یہ صفات نہیں ہیں، یہ عدم ہو گیا نا، اور یہ محض عدم فاسد ہے، اور اس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ خدا کی ذات کسی بھی لحاظ سے عدم اس تک رسائی نہیں رکھ سکتا۔ عدم یعنی محدودیت، اذ العدم لیس بشیء، جو عدم تو چیز نہیں ہے، ولا شیء لہ حتی یعطی شیئا الی غیرہ، اور اس کے لیے ایسی چیز، عدم کے لیے کوئی ایسی چیز ہے نہیں تاکہ وہ کچھ دے سکے کسی غیر کو۔ ویسے چونکہ ان کمال کل کمال امر وجودی، اور چونکہ ہر کمال ایک وجودی چیز ہے، وینتہی الہ تعالی،
اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ہر کمال کی انتہا خدا تک ہوتی ہے تو علماء، تو یہیں سے حیث کا جواب شرط ہے کہ جانا جا سکتا ہے کہ انہ محض الوجود وعینہ، تو جانا جا سکتا ہے خدا خود وجود ہے، سرچشمے وجود ہے، اذ معطی شیء لا یکن فاقد لہ، چونکہ شے وجود کو دینے والا کبھی وجود سے فاقد نہیں ہوتا۔ جب ہمیں اور آپ کو یہ صفات ثبوتیہ دے رہا ہے جس پہ ہمارا وجدان بھی گواہ ہے، عقل بھی گواہ ہے، قرآن سنت بھی گواہ ہے، تو پھر وہ دینے والا کیسے ان سے فاقد ہو سکتا ہے؟ کلی قاعدہ ہے کہ دینے والا کبھی بھی اس دی ہوئی چیز سے جو دے رہا ہے اس سے فاقد نہیں ہوتا، بل لا یخلطہ العدم ولا یشوبہ العدم، بلکہ خدا کے ساتھ اس کے اعطاء کمال کے ساتھ عدم خلط نہیں کرتا، عدم کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور عدم کا شائبہ نہیں پایا جاتا، لأنہ کما عرفت، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں فی ادلت اثبات المبدأ، خداوند ذات کے وجود کو ثابت کرنے کی جو 8 ادلہ تھی ان میں جان کر آئے ہیں کہ صرف الوجود ہے، لأنہ صرف الوجود ہے و کمال الوجود ہے، کہ خدا خالص وجود ہے، صرف وجود ہے، کمال وجود ہے، یعنی وجودی لحاظ سے کسی بھی قسم کا نقص و عدم و شائبہ نہیں پایا جاتا، من دون ان یکن لہ حد و قید و شرط، بغیر اس کے کہ اس کے کمال کے لیے، اس کے وجود کے لیے کوئی حد بندی ہو، کوئی قید و شرط ہو، بالکل کسی بھی قسم کی نہ حد ہے، نہ قید ہے، نہ شرط ہے، بہذا من خصیصت واجب الوجود ہے، اور یہی واجب الوجود کی خاصیت ہے۔ طلاب کرام غور فرمائیے گا، چونکہ 3 ہم بیان کر کے آئے ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کا تو حقیقت خارج میں وجود ہی نہیں، اس لیے اسے وہ قابل بحث نہیں، رہتا ہے 2، واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ تو ممکن الوجود کے بارے میں بھی جو کہا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جہت سے محدود ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے لیے شرط و قید و حد ہے، اور جس کے لیے نہ قید ہے، نہ حد ہے، نہ شرط ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اذ غیرہ، چونکہ غیر واجب الوجود جو کہ ممکن الوجود ہے، ایما کانا، جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، محدود بحد و قید، جن ہو، فرشتہ ہو، نباتات ہو، جماعتات ہو، کوئی بھی ہو، یہ کسی نہ کسی حد و قید کے ذریعے سے محدود ہیں، معین ہیں۔ وبعبارۃ اخری، یہ دوسرے الفاظ میں اگر اسی بات کو بیان کیا جائے تو یوں فرماتے ہیں، مرکب من ایسا و لیسا و ایجاب و سلب کل انسان ہے، کہ مرکب ہے یعنی کون غیر خدا، یعنی جس کے اندر آتا ہے غیر خدا، ہر جو بھی ہے غیر واجب الوجود، وہ ایس و لیس سے یعنی ہونے و نہ ہونے سے، ایجاب و سلب سے مرکب ہے، یعنی کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں، کچھ نہیں ہیں، انسان کی طرح۔ جیسے انسان کے اندر علم ہے تو وہ محدود ہے، ٹھیک، علم ہے تو قدرت نہیں ہے، قدرت ہے تو فرض کریں وسعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے تو دیگر وسائل نہیں ہیں۔ فإنہ انسان ہے لیکن ولیس بملکن، وہ فرشتہ نہیں، یہ حد ہو گئی۔ لیس بملکن و جن بھی نہیں ہے مثلا فی حق وجود، اپنے وجود کی حقیقت میں، اور اگر ملک ہے تو وہ جن نہیں ہے، وہ انسان نہیں، اور اگر جن ہے تو وہ ملک نہیں ہے اور انسان نہیں ہے۔ فإنہ محدود فی وجودہ، یہ انسان محدود ہے، یا آپ کہہ لیں کہ فإنہ ہر ممکن الوجود، ہر غیر واجب الوجود محدود ہے اپنے وجود میں، لیس مطلقاً فی، وجود میں مطلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے وجود کے لیے نہ قید ہو نہ شرط ہو۔ وہکذا، اس طرح غیر من سائر الممکنات، اسی طرح انسان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ممکنات ہیں، انسان، حیوان، فرشتے، جنات، نباتات، جماعتات وغیرہ، تمام کی تمام یہی ہیں، ایس و لیس، ایجاب و سلب، کمال و عدم، دونوں کے ساتھ وہ متصل ہیں، مرکب ہیں، اور مرکب تو خدا نہیں ہو سکتا، واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ ولذا قلنا مرارا، اسی وجہ سے ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ان واجب الوجود لا یشذ عنہ کمال من الکمالات، واجب الوجود کہا ہی اس کو جاتا ہے جسے کوئی بھی کمال نہ رہ جائے، فهو بحظ الکمال وعینہ وصرف الکمال، بس وہ واجب الوجود خالص کمال ہے، عین وجود ہے، صرف ایک وجود ہے، سرچشمے کمال ہے، ولا سبیل العدم الی ذات، ذات واجب الوجود تک عدم کی راہ نہیں ہے، یعنی عدم کمال ہو، عدم وجود ہو، عدم وسعت ہو، کوئی بھی ہو، یعنی عدم سابقہ لاحقہ حتی بالقوہ کا عدم بھی نہیں پایا جاتا،
یہاں دیکھیں ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد فرمایا والا ینافی ما ذکر، منافات نہیں رکھتی یہ بات اس چیز کے ساتھ جس کو مصنف ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ حمل الصفات السلبیت علیہ تعالیٰ کا کون لیس بجسم، کہ صفات سلبیہ کو حمل کیا جائے خدا کے بارے میں، جس طرح کہ یہ صفات سلبیہ کہ وہ خدا جسم نہیں ہے۔ لما، کیوں منافات نہیں؟ مر گزر گیا ہے کہ من انہا، کہ صفات سلبیہ ترجع الی سلب سلب، ان صفات سلبیہ کی جانب ہوتی سلب سلب جانب، وہ ایجاب الکمال ہے، وہ ایک کمال کو ثابت کرنا ہے خدا کے لیے۔ اذ لا سبیل لسلب المحض، جو سلب محض کا راستہ ہی نہیں، وہ مفہوم عدم المطلق، عدم مطلق کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا اللہ صاحب قدسی، خدا کی ذات تک۔ یعنی ایک نمبر ایک تو عدم مطلق ہے ہی نہیں کوئی بھی چیز، عدم مطلق کا تو وجود ہی نہیں ہے، جتنے بھی عدم نسبی ہیں۔ سلب محض خدا کی ذات تک رسائی نہیں، اس کی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجے میں فسلب لابد ان یکون مضافا، یہ سلب مطلق کے مقابلے میں طلب ایک سلب مطلق کہہ لیں یا عدم مطلق کہہ لیں یا عدم مضاف کہہ لیں، مضاف یعنی نسبی، سلب نسبی، عدم نسبی۔ اب کس کی نسبت؟ اما الی نقص، یا تو پھر نقص کی بھی نسبت۔ یہ نقص کیا ہے؟ اگر نقص کی نسبت وہ مرجع ذلک السلب الی الاجاب، تو اس سلب کی بات گشت ایجاب کی جانب ہوتی ہے، لأن النقائص ہی امور وجودیت مشوبۃ بحدود عدمیت، چونکہ یہ نقائص جو ہیں یہ وجودی چیزیں ہیں لیکن یہ عدمی حدود کے ساتھ متصل ہیں، یعنی ان کے بھی کمال کی حد ہے۔ وسلب الحدود العدمیت، اور عدمی حدود کو سلب کرنا یرجع الی اثبات الاطلاق الوجودی، یہ اس کی بات گشت اس بات کی جانب ہو رہی ہے کہ مطلق وجود کو ثابت کیا جائے، اور مطلق وجود کون ہے؟ وہ عین الکمال محض، وہی عین کمال ہے، محض کمال ہے، اور وہی خدا ہے۔ وَإِمَّا إِلَى مَا لَيْسَ بِكَمَالٍ، یہ اس اما پہ عطف ہے، یا اس عدم مضاف سلب مضاف کی نسبت نقص کی جانب ہے، یا ایسی چیز کی جانب ہے جو لیس بکمال، نہ کمال ہے، ولا نقص، نہ نقص ہے للہ تعالی خدا کے لیے، کا قولنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں لا یحیی الارض فی الشتاء، خدا زمین کو زندہ نہیں کرتا شتاء میں، یعنی موسم گرما میں۔ آپ نہایا کی جانب یہ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 243 سے 244، اور اس کے تعلیقے کے نہایا کے تعلیقے میں صفحہ نمبر 438 پہ۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کیوں صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی جانب لوٹانا غلط ہے، کون سا نقص و عیب لازم آ رہا ہے؟ اور دوسرا سوال طلاب کرام عزیز یہ بنے گا کہ سلب کا نتیجہ کیا بنتا ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔